یہ واقعہ بنی اسرائیل میں موجود ایک سامری نامی شخص کا ہے۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک سونار تھا اور یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا۔ اس قبیلے کے لوگ گائے کی شکل کے بت کے پجاری تھے۔ سامری سونار جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ مسلمان ہو گیا، مگر دل ہی دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس بات پر ناراض ہوئے اور انہیں منع کیا، تو سامری سونار موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو موقع پا کر سامری سونار نے بہت سارا زیور پگھلایا اور سونا جمع کیا اور پگھلے ہوئے سونے سے گائے کا ایک بت تیار کیا۔ پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد سامری سونار نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پوجا شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں بنجر زمین سے بھی سبزہ اگاتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا، اور مجھے یہ بات اچھی لگی، جو میں نے کیا بہت اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا اور فرمایا کہ جاؤ، تم دور ہو جاؤ، نہ تم کسی کو چھو سکو گے نہ تمہیں کوئی چھو سکے گا، اور تم خود سب سے کہو گے کہ مجھ سے دور رہو، تمہاری یہی سزا ہے۔ چنانچہ سامری سونار کا یہی حال ہو گیا۔ اگر کوئی اسے چھو لیتا تو اس چھونے والے کو اور سامری سونار دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا، اور اس عذاب کے بعد سامری سونار بالکل اکیلا رہ گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ ذلیل و تنہا ہو کر وہ مر گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی گو کے پجاری چھوت چھات کے علم بردار ہیں۔